باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل وأيضا إن وجد فيه علامة التأنيث ولو تقديرا كناقة ونار فمؤنث وإلا فمذكر والمؤنث إن كان له فرج حقيقي إن كان له فرج فحقيقي وإلا فلفظي وأيضا خوب موضوع گفتگو ذہن میں ہو حدیقہ اولیٰ میں اسم کی مختلف تقسیمات کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلی تقسیم کیا بنی تھی؟ سب سے پہلی تقسیم یا اسم عین یا اسم معنی یا اسم مشتق۔ دوسری قسم کیا بنی؟ یا اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ آج تیسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، اور پھر مؤنث یا حقیقی ہوتا ہے یا لفظی ہوتا ہے۔ اس کو غیر حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے تقسیم، ٹھیک ہے؟ اسم کی مختلف تقسیمات۔ وَأَيْضًا، جی آپ بتائیں کیا صیغہ ہے أَيْضًا؟ رجا کا تو مادہ نہیں ہے، مصدر ہے، مصدر ثلاثی مجرد۔ یہ بولو نا یار، رجا رجا کیا، وہ تو معنی ہے اس کا رجا یار۔ خوب منصوب کیوں ہے؟ ہاں بھئی یہاں پر یہ أيضًا منصوب کیوں ہے؟ شاباش، یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق تأکیدی ہے فعل محذوف کے لیے۔ ہفتہ اقسام میں کیا ہے یہ لفظ أيضًا؟ یہ شاباش، معموز الفا ہے اور اجوف یائی ہے أيضًا۔ خوب کس معنی میں آتا ہے یہ لفظ أيضًا؟ یہ پیچھے لفظی ترجمہ بتا دو أيضًا یعنی یہ بھی تقسیم ہے۔ شاباش، بھی معنی یہاں پر ہے بھی کا معنی۔ یہ میں نے کہا تھا أيضًا یعنی بھی، یعنی یہ بتلانا چاہ رہا ہوتا ہے، تکرار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے والی بات ہو رہی ہے وہ ابھی چل رہی ہے۔ تقسیمات کو جو بیان کر رہے ہیں وہ تقسیمات چل رہی ہیں، یعنی ما بعد کو ما قبل والے سے جوڑتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقسیم آخر للاسم أيضًا، اسم کے لیے ایک اور تقسیم بھی ہے یہاں پر، یہ بھی ایک تقسیم ہے، یہ بھی ایک تقسیم ہے، بھی کا معنی دے گا أيضًا۔ خوب، وہ کیا ہے؟ ان وجد، اگر پائی جائے، فیہ اسم میں کیا پائی جائے؟ علامت التأنیثی، تأنیث کی علامت۔ کس چیز کی علامت؟ علامت تأنیث۔ اگر اسم کے اندر علامت تأنیث پائی جائے، خوب علامت تأنیث تین چیزیں، غور کیجئے گا، تین چیزیں۔ پہلی تا، ہاں وہ آپ پڑھتے ہیں نا ضاربتن، وہ تا جو ہے وہ علامت تأنیث ہے۔ دوسری الف ممدودہ، کیا؟ الف ممدودہ یعنی وہ الف کہ جس کو کھینچ کر پڑھا جائے اور اس کے بعد حمزہ بھی آئے، بلکہ اسی حمزے کی وجہ سے ہی اس الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے صحراء، حمراء،
یہ آخر میں الف کو کھینچتے ہیں، کیوں؟ آخر میں مد ہے تو اس کو کہا جاتا ہے الف ممدودہ. ممدودہ نکلا ہے مدہ سے، اور مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. احتشام. ٹھیک. والالف، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایک تاء تانیث، دوسرا الف ممدودہ، تیسرا الف مقصورہ. مقصورہ جیسے فرض کریں حبلا، آپ پڑھتے ہیں نا حبلا، فعلا کے وزن پر، اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. ٹھیک ہے. کتنی علامتیں ہو گئی؟ 3 علامتیں ہو گئی. خوب، پھر ان علامتوں میں فرق ہے. علامت و تانیث تک کی عبارت ابھی تک میں نے پڑھی ہے اور بتلایا یہ 3 علامتیں. آگے مصنف کہہ رہا ہے ولو تقدیراً، یعنی گویا یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ علامت تانیث تو کبھی کبھار آپ کو سامنے لفظوں میں دکھائی دیتی ہے، کبھی کبھار لفظوں میں یہ دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ کس میں چلی جاتی ہے؟ تقدیر میں چلی جاتی ہے. ہم فرض کرتے ہیں کہ جناب عالی یہاں پر ایک تاء تانیث موجود ہے. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ علامت تانیث تو 3 چیزیں ہیں، پھر کیا تینوں تقدیر میں جاتی ہیں؟ تو جواب یہ کہ نہیں، فقط تا، فقط جو تاء تانیث ہے نا وہ تقدیر میں جاتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ باقی کیا کہتے ہیں آپ کا الف مقصورہ اور الف ممدودہ وہ تقدیر میں نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عبارت کی طرف آئیے. ولو تقدیراً، یعنی چاہے، اس کا ترجمہ یوں کریں گے، چاہے وہ علامت تانیث تقدیراً ہو. تقدیراً یعنی مقدرہ ہو، مقدرہ یعنی غیر ظاہرہ ہو، یعنی ظاہر نہیں ہے. اسی لیے مصنف نے دیکھیں 2 مثالیں دی ہیں. ایک مثال دی ہے ناقہ اور دوسری مثال دی ہے نار. ناقہ میں آپ کو تا دکھائی دے رہی ہے لیکن نار میں تا نہیں ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پر تا تھی. تو جو پہلی مثال ہے وہ ہے ناقتن، یہ مثال ہے اس مؤنث کی کہ جس کے اندر علامت تانیث موجود ہے. علامت تانیث کیا ہے؟ وہ تا ہے، ناقتن. اور دوسری مثال جو ہے وہ اس مؤنث کی مثال ہے کہ جس کے اندر علامت تانیث تا ہے، البتہ وہ تا جو ہے وہ تقدیر میں ہے، مقدرہ ہے، غیر ظاہرہ ہے، وہ موجود نہیں ہے. سوال آپ کا یہاں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ ادھر نہیں ہو، اس دنیا میں نہیں ہو، اس وادی میں نہیں ہو، اس مقام پر نہیں ہو یہاں پر، اسی لیے سوال نہیں. وہ سوال کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی اسم سامنے آ گیا، آج تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نار نار نار، آج پڑھا نار حامیہ سورہ تکاثر کے اندر. صحیح نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ جناب عالی یہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے اور اس کی علامت تانیث ہے جو کہ تا ہے اور وہ تقدیر میں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، سوال کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ نار مؤنث سمائی ہے. کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے، عربوں سے سنا گیا. کہہ رہے ہیں ہاں. اب ہم آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب عرض کرتے ہیں. یہاں پہ نہیں ہے، کتاب میں نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں جو بظاہر عبارت میں نہیں. عبارت بہت چھوٹی چھوٹی سی عبارت ہے، لیکن درس پھر بھی کتنی دیر کا ہو جاتا ہے؟ آدھے گھنٹے درس ہو جاتا ہے. 2 لائنوں میں آدھے گھنٹے کا درس. صحیح ہے؟ 2 لائن، زیادہ سے زیادہ 2 لائن. تو لفظ نار، سوال میں نے عرض کیا کہ یہ نار مثال ہے اس مؤنث کی کہ جس کے اندر علامت تانیث تقدیر میں ہے، کہ یہ اصل میں تھا نارتون. سوال کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس بات کو لے کر کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نار مؤنث ہے اور اس کی علامت تانیث تقدیر میں ہے؟ جواب کہہ رہے ہیں آقا دلیل اس بات پر کہ یہ نار مؤنث ہے اور یہ مذکر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لفظ جو کہ مؤنث ہے اور اس کی علامت مقدرہ ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ نار جب ہم اس کی تصغیر بناتے ہیں، تصغیر، رجل کی تصغیر کیا بنی تھی؟ شاباش، رجیل، شاباش. جب ہم اس لفظ نار کی تصغیر بناتے ہیں تو اس کی
تصغیر جو بنتی ہے اس کا جو اسم مصغر بنتا ہے وہ بنتا ہے نویرتن. آخر میں کیا آ گیا؟ تا. اور انشاءاللہ نہیں معلوم ابھی تک آپ نے قانون پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. کتاب ہدایہ میں تو آ چکا ہے لیکن ہدایہ میں ابھی آپ اس مقام تک پہنچے نہیں ہیں کہ تصغیر، توجہ، اور جمع، یہ دونوں چیزیں سبب بنتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کلمے کی حقیقت بتلا سکتے ہیں کہ اس کے حروف اصلی کیا ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں سے ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، کیا تھا کیا نہیں تھا. تو کہتے ہیں نار کو دیکھ کے تو ہم کبھی بھی پتہ نہیں چلا سکتے تھے کہ یہ نار مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس کے مؤنث ہونے کی دلیل اس کی تصغیر ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی تصغیر. ٹھیک. اور یہ تصغیر جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ کسی بھی اسم کو اس کی اصل کی طرف پلٹانے میں مددگار ہے. یہ تصغیر بتاتی ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا، اس کے حروف اصلی کیا تھے. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے اس تا کو تصغیر کیا، اس نار کو تصغیر کیا، تو وہ بن گیا نویرتن. تا واپس آ گیا، تصغیر کے اندر تا واپس آ گیا. یہ تصغیر کے اندر تا کا آنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے اور اس کی علامت تانیث وہ تا ہے کہ جو تقدیر میں ہے. اشکال اور اس کا جواب آپ کی خدمت تک پہنچا دیا گیا. اب آئیے عبارت میں. خوب. بس نتیجتاً فمؤنثن، یہ فا کیوں آیا؟ کیوں؟ پیچھے شرط ہے. وہ کیا ہے؟ ان شرطیہ. ان وجدہ، اگر موجود ہو تو مؤنث ہے. فمؤنثن تو مؤنث ہے. بس نتیجتاً وہ اسم کے جس کے اندر علامت تانیث موجود ہو چاہے تقدیراً فمؤنثن، تو وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. واضح ہو گئی بات. وَإِلَّا، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ الا کیا ہے. یہ کون سا الا ہے؟ شاباش. وَإِن لا، یہ وہ الا استثنائیہ نہیں ہے، حرف استثناء نہیں ہے. وَإِلَّا یعنی عبارت کیا بنے گی؟ وَإِن لَمْ يُوجَد، اگر موجود نہ ہو، فِي الْإِسْمِ اسم کے اندر، علامت التأنیث تأنیث کی علامت اگر اسم کے اندر نہ ہو تو فَمُذَكَّرٌ، تو وہ کیا بن جائے گا؟ مذکر ہے. کتنی بڑی بات تھی، وہ چھوٹا سا کہہ دے. وَإِلَّا فَمُذَكَّر، وَإِلَّا فَمُذَكَّر، چھوٹی سی عبارت ہے لیکن اس کو کھولا تو ابھی عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. بس وہ اسم کے جس کے اندر علامت تانیث نہ ہو وہ مذکر ہے. صحیح ہے؟ نہیں ہوا بات واضح؟ مثلا رجل، کوئی علامت تانیث نہیں ہے، نہ تائے تانیث، نہ الف ممدودہ، نہ الف مقصورہ. پھر آگے آئیے. خوب. 3 تقسیمات مکمل ہو گئی. پہلی تقسیم کے مطابق 3 قسمیں بنی تھی، اس میں ذات، اس میں معنی، اس میں مشتق. دوسری تقسیم کے مطابق 2 قسمیں بنی تھی، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ. تیسری کے مطابق 2 بنی، ایک مذکر ایک مؤنث. اب مؤنث کی قسمیں بتا رہے ہیں، اسم کی نہیں. مؤنث کے نیچے قسمیں کہ مؤنث کبھی کبھار واقعاً حقیقی مؤنث ہوتا ہے، کبھی کبھار واقع حقیقی مؤنث نہیں ہوتا ہے، مجازی مؤنث ہوتا ہے، فقط لفظاً مؤنث ہوتا ہے ورنہ حقیقت میں وہ مؤنث نہیں ہوتا ہے. اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اب وہ بتا رہے ہیں. آئیے دیکھیں. والمؤنث، گویا یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مؤنث 2 قسموں پر مشتمل ہے. ان کانا، ان شرطیہ، ان کان لہو فرجن، اگر اس مؤنث کے لیے فرج ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مؤنث شوہر کے مقابلے میں ہو، زوج کے مقابلے میں ہو. جیسے کہ انسان، جیسے کہ حیوان، تمام حیوانات میں ایسا ہی ہے نا، اس کے اندر جوڑے بنے ہوئے ہیں، ہے نا. قابل زوجیت یوں کہہ سکتے ہیں. بھائی فرج کس کو کہتے ہیں؟ قابل زوجیت. ویسے ہمارے ہاں لفظ فرج کا معنی بہت برا ہے اور بعض علماء نے صاحب سمدیہ پر اعتراض بھی کیا کہ یار آپ یہ کیسا لفظ لے کر آ گئے، یہ لفظ تو مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مرد اور عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں.
اور عورت کی شرمگاہ یہاں پر مراد ہے. لفظی ترجمہ فرجن یعنی عورت کی شرمگاہ. یہ آپ کیسا لفظ لے کر آ گئے؟ بعض علماء نے اعتراض کیا. کس پر؟ آگئے شیخ بہائی پر. شیخ بہائی نے کہا میرے بھائیو، اب یہ شیخ بہائی تو بیچارے چلے گئے، بعد میں علماء نے شیخ بہائی کی کیا کی؟ دفاع کیا شیخ بہائی کا. انہوں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، معمولی شخص نہیں ہے. اگر آپ کو کتاب سمدیہ کی اس عبارت پر لفظ فرج کی وجہ سے اعتراض آ سکتا ہے تو آپ قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن مومنوں کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم حافظون لفروجہم، وہاں پر بھی تو لفظ فرج آ گیا ہے. تو کیا قرآن نے کوئی ایسا لفظ نعوذ باللہ من ذالک استعمال کیا گیا ہے کہ جو ادب کا لفظ کا مناسبت نہیں رکھتا؟ بات تو صحیح ہے. اب وہ ہل کے رہ گئے کہ آغا شیخ بہائی نے قرآنی انداز اپنایا اور مؤنث کی حقیقی تعریف بھی یہی ہے. لیکن یہ آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے، آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے کہ آپ اس چھوٹی سوچ پہ چلے گئے کہ اس سے مراد ہے عورت کی شرمگاہ. بابا، عورت کی شرمگاہ کا جو نام ہے وہ عربی میں الگ ہے. اس کے لیے عربی میں یہ لفظ فرج کنایا ہے، اشارہ ہے. اور جس طریقے سے یہاں پر، جس طریقے سے قرآن میں لفظ فروجہم استعمال کر کے پروردگار عالم نے اس چیز سے کنایتاً یہ لفظ استعمال کیا ہے، شیخ بہائی نے اپنی عبارت میں قرآن کے طریقے پر چلتے ہوئے مؤنث کی تعریف میں وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو اصل لفظ سے کنایا ہے. اصل لفظ استعمال نہیں کیا، کنایا استعمال کیا ہے، اشارہ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرج وہ اصل لفظ نہیں ہے، اصل شرمگاہ کا لفظ نہیں ہے. وہ آپ لغت میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اصل لفظ ہمیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بھی اسی ادب کو سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے. چلیں بہرحال خیر، یہ ایک اچھی بات ہے. اکثر علماء جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اب آپ، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اب اس کو چھوٹا سمجھا، لیکن یہ اعتراض بہت بڑا ہے. جنہوں نے اعتراض کیا وہ اچھا اعتراض کیا، لیکن لوگ اس مانوی یہ تو میں نے سمجھایا اس لیے طریقہ آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے. صحیح ہے. چلیں خیر بہرحال آئیے دوبارہ سمیٹیں اس بات کو. بھائی مؤنث کی تعریف کیا ہے؟ آغا نے کہا ان کان لہو فرجن، اگر اس کے لیے فرج ہو، یہ تعریف ہے اور یہ حقیقی تعریف ہے، مؤنث کی حقیقی تعریف ہے. سوال کیا جائے ان کان لہو فرجن کا کیا مطلب، تو ہم کہیں گے یعنی وہ چیز جو قابل زوجیت ہو، جس کے مقابلے میں مرد ہو، جس کے مقابلے میں اس کا مذکر ہو. یہ تعریف ہدایہ والے نے کی ہے، کچھ دنوں میں پڑھنے والے ہیں ہم. فائل کی بحث میں جیسے پہنچیں گے نا مرفوعات میں، تو وہاں پر یہ بحث آئے گی. بحث کی ہے صاحب ہدایہ نے کہ مؤنث حقیقی وہ چیز ہے جس کے مقابلے میں حیوانات میں سے کوئی مذکر موجود ہو. لیکن اس سے بھی اچھی تعریف یہ ہے جو انہوں نے کی ہے. یعنی میں یہ کہوں کہ جو تعریف انہوں نے کی ہے اس کی وضاحت میں جو جملہ میں لا رہا ہوں وہ ہدایہ سے لا رہا ہوں. ان کان لہو فرجن، اگر اس کے لیے فرج ہو، کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اس مؤنث کے مقابلے میں اس کا مذکر ہو، اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی. بات واضح ہو گئی؟ چلیں. ان کانا لہو، اگر اس مؤنث کے لیے فرج ہو، فرج یعنی وہ قابل زوجیت ہو، حیوانات میں سے اس کے لیے مذکر ہو، تو فحقیقیون، جیسے مثلا لفظ مریم مؤنث حقیقی ہے. جی ہاں مؤنث حقیقی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک عورت ہے، اس کے مقابلے میں اس کا مرد آ سکتا ہے. مثلا مثال کے طور پر دنیا میں جتنے بھی ہیں، مثلا لفظ امرأتن کے مقابلے میں آتا ہے رجلن. وہ اسی کی نسل سے اس کے لیے مذکر ہے یا نہیں ہے؟ وَإِلَّا، کون سا اللہ ہوگا یہ؟ ان لا، عبارت آ گئی نا، اس لیے ان کان لہو فرجن حقیقیون، فرجن فحقیقیون وَإِلَّا، بس اگر اس کے لیے فرج نہ ہو تو پھر وہ حقیقی نہیں ہے، فلفظیون، تو پھر وہ کیا ہے؟ لفظی ہے. غور کیجئے گا اس نقطے پر، یہ عبارت بہت بہترین عبارت ہے. اچھا، مثلا قمرن، جی شمس سورج ہے، قرآن میں استعمال ہوتا ہے طلعت الشمس. طلعت مفرد مؤنث کا صیغہ ہے، شمس کے لیے استعمال ہوا ہے. طلعت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شمس کیا ہے؟ مؤنث ہے. البتہ شمس کا کوئی شوہر نہیں ہے، سورج کا کوئی شوہر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج یعنی لفظ شمس یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے.
اس کے لیے فرض نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہوگی، اس کے شوہر نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جی جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھیں مجھ سے، اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو بتائیے، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھیں۔ دیکھیں پتہ نہیں کہاں بندہ، ہاں خوب، یعنی گویا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وَإِلَّا اگر مؤنث کے لیے فرج نہ ہو، یعنی اگر وہ قابل زوج نہ ہو تو فلفظیوں، تو اس کو مؤنث لفظی کہا جائے گا، یعنی مؤنث مجازی کہا جائے گا۔ اچھا جب وہ مؤنث مجازی ہو نا تو پھر فرق بھی نہیں پڑتا چاہے اس پہ تا لگی ہوئی ہو یا تا نہ لگی ہوئی ہو، جیسے نارتن، نارن نارتن ہے اصل میں، تا لگی ہوئی ہے لیکن وہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، وہ مؤنث لفظی ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں جو مؤنث لفظی ہوتا ہے پھر فرق نہیں پڑتا کہ چاہے اس پر تا ہو یا تا نہ ہو۔ مثلا کمرے کو عربی میں کہتے ہیں غرفتن، تو اس کمرے کا کوئی شوہر ہے؟ کیا اس کے لیے فرض ہے؟ کیا یہ قابل زوج ہے؟ نہیں، یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے، نسبتاً مجازاً ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں، اگرچہ کمرہ اردو کے اعتبار سے کہتے ہیں کمرہ کھلا ہے، کھلی ہوئی نہیں کہتے، کمرہ کھلا ہوا، لیکن ابھی اردو کے اعتبار سے بات نہیں چل رہی، بات عربی کے اعتبار سے چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز، جیسے ہم کہتے ہیں سورج نکلا ہے، سورج نکلی ہی نہیں کہتے ہیں، لیکن عربی کے اعتبار سے وہ سورج مؤنث ہے۔ ہاں یہ نکتہ بہت قیمتی ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا تعریف انکان لہو فرج، یہ کس کی ہے؟ یہ مؤنث کی تعریف ہے، مؤنث حقیقی کی۔ وہ اچھا اس کو را نہیں پڑے گا، را پہ زبر نہیں، را کو ساکن کرنا ہے آپ نے۔ ان کان لہو فرجن، فرج کا معنی اور ہے، وہ جو ہم حضرت حجت کے لیے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں فرجہ الشریف، فرج بے معنی آسانی، فرج بے معنی کشائش، مشکلات کا حل ہونا، یہاں پر ہے فرج، اور فرج کا میں نے عرض کیا یہ کنایا ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک مطلب واضح ہو گیا؟